پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا وہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کام دنیا میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دنیا جس میں ہم لوگ آج زندگی گزار رہے ہیں، اگر اس پر غور کرو، یہ غور خود آپ کو اس نتیجے تک پہنچائے گا کہ یہ دنیا ہماری منزل نہیں، یہ ایک سفر ہے۔ کیونکہ صدیوں سے یہ معاملہ ہوتا چلا آ رہا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچپن سے گزرتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر آخر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بلکہ بہت سے ایسے ہیں جو بچپنی میں چلے جاتے، بہت سے ایسے ہیں جو جوانی میں چلے جاتے، بہت سے ایسے ہیں جو ادھیڑ عمر میں چلے جاتے، بڑھاپے کا بھی انتظار نہیں ہوتا۔ یعنی موت ہر حالت میں آنی ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو دنیا کا کوئی بھی انسان جھٹلا نہیں سکتا، وہ چاہے دہریہ ہو، چاہے خدا کو بھی نہ مانتا ہو، مگر موت کو مانتا ہے کہ ایک دن موت آنی ہے۔ اور اس بات کو بھی مانتا ہے کہ موت کا کوئی وقت پہلے سے بتایا نہیں جا سکتا۔ کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے، نہ دنیا کی کوئی سائنس ایسی ہے جو انسان کو یہ بتا دے کہ تمہاری موت کب آنے والی۔ صحت، بظاہر صحت مند آدمی نظر آتا ہے، اچانک دل کا دورہ پڑا، ختم ہو گیا۔ بظاہر صحت مند آدمی نظر آتا ہے اور اچانک اس کے دماغ کی رگ پھٹ گئی، ختم ہو گیا۔ یا اور کوئی اچانک ناگہانی حالت پیش آ گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں جب اٹھ کے یہاں سے جاؤں گا اپنے گھر اور راستے میں سڑک سے گزروں گا تو میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آئے، کوئی گارنٹی ہے، کوئی ضمانت ہے کسی کے پاس؟ لہذا اگلے پل کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ اگر یہ زندگی جو دنیا کی زندگی ہے یہ مقصود اصلی ہوتی یا اور یہ ہماری منزل ہوتی تو پھر یہ موت کیوں آتی؟ اور موت کو اتنا غیر معین کیسے ہوتی کہ پتہ نہیں کب آ جائے؟ تو یقیناً اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاملہ بس اسی دنیا کے اوپر ختم ہو جائے، بلکہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جو دنیا کے حالات سے مختلف ہوگی، جو عارضی نہیں ہوگی، ابدی ہوگی، دائمی ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ بتا رکھا ہے کہ دیکھو وہاں پر تمہیں دو میں سے کوئی ایک حالت پیش آ سکتی۔ ایک یہ کہ وہاں پر تمہارا امتحان ہوگا، حساب ہوگا، اور اس امتحان کے اندر اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہارے لیے دائمی ابدی نعمتیں ہیں، جنت ایسی نعمتیں ہیں جن کا تم نے دنیا میں کبھی تصور بھی نہیں کیا، وہ نعمتیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ آج تک کسی آنکھ نے وہ دیکھی، نہ کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال کبھی گزرا۔ ایسی نعمت وہ ہم نے تیار کر لی اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو۔ لیکن اگر تم نے دنیاوی زندگی اس طرح گزاری کہ اس کے نتیجے میں تم اس امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے تو اللہ بچائے پھر عذاب بھی بڑا سخت۔ جہنم ایسی چیز ہے کہ انسان کے لیے قابل برداشت نہیں، وہ تمام تر تکلیفوں کا، مشقتوں کا، غموں کا، دکھوں کا مرکز ہے۔ جنت میں کسی غم کا نام و نشان نہیں، کسی تکلیف کا نام و نشان نہیں، کسی خوف کا نام و نشان نہیں، اور اللہ بتائے جہنم میں کسی خوشی کا نام و کسی آرام کا نام و نشان، تکلیفیں ہی تکلیفیں، عذاب ہی عذاب، آگ ہی آگ۔ اتنا زبردست امتحان ہونے والا ہے تمہارا مرنے کے بعد، اور اس کا پرچہ بھی آؤٹ کر دیا گیا۔ کیا پوچھا جائے گا تم سے اس امتحان میں کہ بتاؤ ہم نے تمہیں اتنی زندگی دی تھی وہ کاہے میں گزاری؟ ہم نے تمہیں اتنا مال دیا تھا کس چیز میں خرچ کیا؟ ہم نے تمہیں جوانی دی تھی وہ جوانی کس چیز میں لٹائی تم؟ اور ہم نے تمہیں علم دیا تھا تو اس علم سے کیا نفع اٹھایا؟ یہ پرچہ آؤٹ ہے۔ پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کا یہ پرچہ آؤٹ کر رکھا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا تو یہ جو دنیا گزر رہی ہے یہ اس امتحان کی تیاری ہے تاکہ ہم جواب دے سکیں بھئی عمر آپ نے دی تھی، بے شک آپ نے ہمیں، تو ہم نے فلاں فلاں کام میں گزاری۔ جوانی آپ نے عطا فرمائی تھی تو جوانی ہم نے فلاں فلاں کام میں گزاری۔ مال دیا تھا تو میں نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا حساب میں آپ کو دینے کو تیار ہوں، دے سکتا ہوں۔ اور علم مجھے دیا تھا تو اس علم پر میں نے کتنا عمل کیا یہ میں دے سکتا ہوں۔ یہ امتحان ہے جو ہونے والا ہے، اور یہ دنیا جو ہے وہ اس امتحان کی تیاری کی جگہ ہے، منزل نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، یہ اس امتحان کی تیاری